یہ ہے فتنہ، فتنوں کا دور. حضور نے اس کی خبر، فتنوں کا دور. اور صحیح حدیث میں آیا ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے فتنوں کی باتوں کو محفوظ کرنے والے نامور صحابی ہیں. حضرت عمر نے اپنی مجلس میں فرمایا کہ فتنوں کے بارے میں حضور علیہ السلام سے کس نے زیادہ محفوظ بات رکھی ہے؟ تو حضرت حذیفہ ابن یمان کھڑے ہوئے، انا کما قالہ، مجھے اسی طرح محفوظ ہے جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان کی باتیں اسی طرح محفوظ ہے میرے پاس. حضرت عمر نے فرمایا کہ تم ہی ایک جری آدمی ہو جو ان باتوں میں اس قدر جرأت کر سکتے ہو. بتاؤ حضور علیہ السلام نے فتنوں کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا فتنۃ الرجل فی مالہ واہلہ وولدہ، آدمی کی آزمائش اس سے مال سے ہوتی ہے، آدمی کی آزمائش اس کی اولاد سے ہوتی ہے، آدمی کی آزمائش اس کی بیوی کے ذریعے کی جاتی ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، وہ فتنے جو فتنے زلزلہ قائم کر دیں گے، جو فتنے ایمان کو تاخت و تاراج کریں گے، جو فتنے آدمی کی استقامت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں گے، میں ان فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. یہ تو مجھے معلوم ہے کہ بیوی بچے مال سب آزمائش ہوتے ہیں انسان کے لیے، یہ فتنہ تو معلوم ہے. وہ فتنے، انہوں نے کہا اچھا وہ تو. کہا عمر آپ کو کیا اس کے بارے میں پریشانی لاحق ہوئی ہے؟ وہ تو ایک دروازہ ہے اور اس دروازے کے کھلنے تک وہ فتنے اٹھنے والے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا، کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا کھولا نہیں جائے گا، توڑا جائے گا. اس لیے کہ جب تو کھولا جائے گا تو بند ہو سکتا ہے، اور جب توڑا جائے گا تو بند نہیں ہو سکتا. اب توڑا جائے گا تو اب ہمیشہ فتنے اور آزمائشیں قائم رہیں گی. حضرت عمر خاموش ہو گئے. بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ عمر کو معلوم ہے کہ وہ دروازہ کون ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا عمر اس دروازے کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ دروازہ وہ خود ہیں، اور ایسا جانتے ہیں جیسے کل سے پہلے رات کا ہونا یقینی ہے. ایسے حضرت عمر جانتے ہیں کہ وہ دروازہ میں ہوں، اور جب مجھے توڑ دیا جائے گا یعنی میری خلافت توڑ دی جائے گی تب پھر اس کے بعد یہ دروازہ کبھی بند ہونے والا نہیں. یہ فتنے قیامت تک رکنے والے ہیں. دین کے فتنے، ایمان کے فتنے، عقیدوں کو خراب کرنے والے فتنے، نت نئے فرقوں کے وجود میں آنے والے فتنے، جس میں پڑھے لکھے لوگ، قابل لوگ، اچھے اچھے دل والے، اچھی اچھی صلاحیت والے بہہ بہہ کے چلے جائیں گے جیسے خس و خاشاک وہ سیلاب میں بہہ کے چلے جائیں گے. ایسے اچھے اچھے لوگ اس فتنے میں ارتداد کے بہتے چلے جائیں گے. ایسے کتنے فتنے وجود میں آتے رہتے. پڑوس میں ایک پروفیسر حامد غامدی ہے، وہ نصوص قطعیہ جس پہ آج تک امت کے کسی عالم کو اختلاف نہیں، آج تک امت کے کسی عالم کو اختلاف نہیں، سب وہی مانتے ہیں، وہی معنی لیتے ہیں، وہی عقیدہ اور وہی حکم بتاتے ہیں. سب کے سب علماء میں اختلاف آپ جانتے ہیں مسائل میں ہیں، لیکن وہ مسائل جن میں کوئی اختلاف نہیں، سب اس کو اسی طرح صحابہ سے لے کے آج تک مانتے آئے ہیں. اور یہ پروفیسر ہے، سب کا سرے سے انکار کر دیتا ہے، سرے سے انکار کر دیتا ہے. اس کی اپنی تنظیم صرف اپنے ملک میں تھی، لیکن کچھ دنوں پہلے ہندوستان میں بھی اس کی یونٹ قائم ہوئی، اور کچھ لوگوں نے اسے قبول کر لیا تو انہی عقیدوں کی تبلیغ کے لیے یہاں پر بھی کام شروع کر دیا اس نے. تو یہ حضور علیہ السلام کی دی ہوئی خبریں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مسئلہ ہے؟ اچھا تو وہ لوگ دیکھیں گے، آپ لوگ ادھر سنیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دی،
اور یہ فرمایا کہ اربوں میں سے یہ فتنے اٹھیں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں کی زبانیں وہ شکر سے زیادہ شیریں ہوں گی، لیکن ان کے جو دل ہوں گے وہ بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہوں گے. وہ ڈرنے والے نہیں ہوں گے کہ ہم نہ اللہ سے ڈرنے والے، نہ اپنے عقیدے کے بارے میں، نہ علم کے بارے میں، نہ مسلمانوں سے کسی سے ڈرنے والے نہیں. بھیڑیے ہوں گے جو دین لوٹنے پر اور دین پہ حملہ کرنے کے لیے وجود میں آئے ہوں گے. یہ فتنے آج کے دور میں سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. ایسے وقت میں وہی بچ سکتا ہے جس کا یقین یہ ہو کہ دین اور ایمان کا معیار صحابہ کرام ہیں. دین اور ایمان کا معیار صحابہ کرام ہیں. ہم کسی کی بھی بات ہوگی اس کسوٹی پر رکھ کے دیکھیں، صحابہ کا کیا سوچنا ہے، صحابہ کا کیا ماننا ہے، یا وہاں نہ سمجھ میں آئے تو تابعین کا کیا ماننا ہے، اور تبع تابعین. بس خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میرا دور، میرے بعد والوں کا دور، ان کے بعد والوں کا دور. اس کو اس طرح کہا گیا ہے، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور. اور اسی 3 دوروں میں صحابہ تو صحابہ ہی تھے، ان کا کیا کہنا. صحابہ کے بعد تابعین کے زمانے میں ائمہ مجتہدین کا وجود ہوا ہے، اور ائمہ مجتہدین نے اسی دور کے اندر فقہ اسلامی کی تدوین کا کام کیا ہے، اور اسی دور میں فتنوں کا مقابلہ کیا ہے، بدعقیدوں کو سنبھالا ہے اور ان کے جوابات دیے ہیں، اور ان کی بدعقیدگی سے مسلمانوں کو بچایا ہے. اور اس کے بعد کا دور تبع تابعین کا ہے. اس میں محدثین اعظام نے ذخیرہ احادیث کا تحفظ کیا ہے، اور احادیث کی شرح کو جو لوگوں نے باطل طریقے پر کرنے کی کوشش کی تھی تو اس کی تشریحات کا بھی تحفظ کیا ہے، اسے بچایا ہے، اس کے معانی کو بچایا ہے. اور اس طرح دین اسلام مدون ہو گیا، مرتب ہو گیا اس خیر القرون میں. آج کوئی آدمی کوئی بات اس کے خلاف کہے تو ہمیں لے جا کے وہاں دیکھنا پڑے گا. اگر وہ اس کسوٹی پر پورے اترتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور نہیں اترتے تو وہ رد ہے، باطل ہے. چاہے کتنی قابل شخصیت کیوں نہ ہو، چاہے انہیں ایجنسیاں کتنا بلند کر کے کیوں نہ دکھا رہی ہوں، چاہے حکومت اتنی کیوں سہولتیں کیوں نہ دے رہی ہوں، سب کے پیچھے راز ہے، دال میں کالا ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جب یہ بات ہے کہ اس دین کے صداقت کا، صحت کا معیار صحابہ کرام کا فہم ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے اس عالمی اور آخری نبی کے دین کو اتنے لوگوں کے ذریعے بچایا ہے جتنے لوگوں کے ذریعے پچھلے دعوت اللہ نے انبیاء بھی. 1,24,000 انبیاء اور 1,24,000 ہمارے نبی کے صحابہ. جتنا کام پیچھے ہوا ہے اتنا کام آگے باقی تھا، لیکن نبی نہیں بھیجنا تھا تو اللہ پاک نے ان کی جگہ پر صحابہ کرام کو بھیجا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا میرے صحابہ کا انتخاب میرے اللہ نے خود کیا ہے. اس لیے یہ خدا کے چنے ہوئے، نبی کے پسند کیے ہوئے، نبی نے ان سے محبت فرمائی ہے، اور نبی نے ان کو دکھی کرنے والوں سے اپنے دکھ کا اظہار فرمایا ہے. نبی نے ان کی تربیت پر اعتماد کا اظہار فرمایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سچے ہونے کی ایسی سند دی ہے کہ اور کسی دنیا میں کوئی شاگرد اپنے شاگرد کو کوئی استاد ایسی سند نہیں دیتا جیسی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ان کے ایمان کو اسی دنیا میں علیم و خبیر نے آزمایا ہے تو انہیں با ایمان پایا ہے، اور ان کی مغفرت کا وعدہ قرآن میں نازل کر دیا گیا ہے، اجر عظیم کا وعدہ نازل کیا گیا ہے. ان کی نبی کی نصرت اور نبی کی اطاعت کے واقعات پر قرآن میں تعریفیں آسمان سے اتاری گئی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ موقعوں پر ان کے اوپر اپنے اعتماد کا، اپنے بھروسے کا اظہار فرمایا ہے. یہ شرف کسی اور جماعت کو حاصل نہیں. اس لیے یہ ہیں ہماری بنیاد دین کے.
اسلام ان سے ہم تک پہنچا ہے. سب سے پہلا راوی صحابی ہے. اگر محدثین کہتے ہیں اگر کوئی حدیث کی اچھی سند، بہترین سند ہمارے پاس میں آئے لیکن وہ مرسل ہو، یعنی وہ کوئی تابعی کسی صحابی کو چھوڑ کر حضور سے بیان کر دیتا ہو، تو پھر اس کو قبول کرنا بہت مشکل ہے. کیوں؟ بات میں صداقت صحابی کے ملنے سے آئے گی، سند کا اعتبار صحابی کے سننے سے آئے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنی حدیثیں ایسی بیان کرتے ہیں جس میں صحابی حضور علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں مگر یہ لفظ نہیں کہتے کہ میں نے سنا، تو پھر کوئی دوسری سند ایسی بھی لا کے نقل کرتے ہیں جس میں وہ صحابی یہ کہتے ہوں کہ میں نے سنا، سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ جب صحابی کہہ دے گا تو پھر اب اشکال اعتراض کی گنجائش ہی باقی ہے. تو یہ ہے بنیاد ہمارے دین کی. ہم 1400 سال کے بعد ہیں، ہم تک دین کیسے پہنچا؟ تو کہتے ہیں ایسے پہنچا، ایسے پہنچا، ایسے پہنچا. ٹھیک ہے، لیکن سب سے اخیر میں کون آئے گا؟ تو سب سے اخیر میں صحابی آئیں گے. اگر وہ نہیں ہیں تو پھر ہم اس بات کے نبی کے بات ہونے پر شک کریں گے، شبہ کریں گے. اگر دوسرے ذریعوں سے یقین ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو جائے تو چھوڑ دیں. کیونکہ جب صحابی نے نہیں سنا تو کس نے سنا تھا بھائی؟ حضور علیہ السلام کے فرماتے ہوئے. آج کئی ایسے اسکالر وجود میں آ گئے جو یہ کہتے ہیں کہ علماء نے اور تابعین نے اور محدثین نے اور فقہا نے جو بات سمجھی تھی وہ نبی کا منشا نہیں تھا. نبی کا منشا تو یہ تھا. چند دنوں پہلے ہمارے حیدرآباد کے ایک اخبار میں ایک مضمون شروع ہوا تھا. اس مضمون میں مضمون نگار یہی کوشش کر رہا تھا کہ امام بخاری نے یہ حدیث کو سمجھا نہیں، امام بخاری نے اس حدیث کو سمجھا نہیں. اصل میں حدیث یہ تھی، انہوں نے اس کو ایسے بگاڑ دیا، اور یہ حدیث یہ تھی تو اس کو ایسے بگاڑ دیا. تو اس کے لیے اخبار کے ذمہ داروں کے پاس جا کر کہا گیا کہ یہ مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ہے. جو مضمون لکھ رہا ہے اگرچہ کہ کوئی مسلمان، لیکن ہم اس کو نہیں برداشت کریں گے. تو توجہ نہیں دی گئی، اور جو ذمہ دار تھے اسلامی ایڈیشن کے انہوں نے اس کو توجہ نہیں دی. پھر ایڈیٹر سے ملا گیا تو انہوں نے صورتحال کو سمجھ کر کے تنبیہ کر دی کہ یہ بند کر دیا جائے، یہ نہ چھاپا جائے. تو 2 قسطوں کے بعد بند ہوا. لیکن جو اس اخبار کے مذہبی اسلامی حصے کے اور ایڈیشن کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے بند تو کیا مگر اس اعتراض کے ساتھ بند کیا کہ یہ کتنا صحیح تصور تھا اور کیسی صحیح آئیڈیالوجی تھی، اس کو چھپنے نہیں دیا گیا اور امت کو گمراہ رہنے دیا گیا. تو جب یہ شخص یہ کہے گا امام بخاری نے حدیثوں کو بگاڑا ہے، تو اس امت میں سب سے صحیح حدیثوں کا تصور امام بخاری کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب اس کو کنڈم کر دیں گے تو حدیث کا ذخیرہ ہی کنڈم ہو جائے گا، پھر کوئی حدیث اعتبار کے قابل باقی نہیں رہی. وہاں سے کام شروع کیا تھا اس نے کہ جڑ کاٹو گے، وہاں سے کام شروع کیا تھا. یہ بڑے بڑے اسکالر ہیں، اسلامی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، بڑی بڑی ڈگریاں رکھے ہوئے، یہ بڑے بڑے اسکالر ہیں جو کیسے کیسے حربے اختیار کر رہے کہ ملت کو گمراہ کرے، عقیدوں سے ہٹائیں، اس کے لیے کوشش کریں. لیکن اس نے وہ کتاب مستقل طور پر چھاپ دی، بجائے اخبار میں قسطوں میں چھپنے کے مستقل طور پہ چھاپ دی. کتنے لوگ پڑھتے ہیں اور کتنے لوگوں کا اعتماد امام بخاری کی ثقافت سے مجروح کرتا ہے، اور اس کے بعد جب ان کا ختم تو ان سے چھوٹے سمجھے جاتے ہیں سب محدثین، تو کس کا اعتبار باقی رہا؟ کسی کا اعتبار ہی باقی نہیں رہے گا. اب یہ لوگ کہیں گے ہم کو صرف قرآن کافی ہے، ہم کو حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے. یوں لا کے لوگوں کو نبی سے کاٹ کر قرآن پہ لایا جائے گا، اور قرآن میں منمانی کرنے کے راستے موجود ہیں. نبی کی حدیثیں قرآن میں منمانی کرنے نہیں دیتی. جب حدیثوں کو ہٹا دو تو قرآن میں منمانی کرنے کے راستے موجود ہیں. اس لیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو بہت مختصر انداز میں اتارا گیا تھا، ہم سے زیادہ ہمارے نبی کو سمجھنے کے واسطے اتارا گیا تھا.
تو ہمارے نبی سمجھ کر سمجھاتے تھے اور ہم ان دونوں کو ملا کر سمجھ لیتے تھے. تو جب اس کو ہٹا دیا گیا جس کو سمجھانے کے لیے اس میں رکھا گیا تھا، تو وہ شارٹ کٹ باتیں تو نبی ہی سمجھتے تھے، وہ کوڈ ورڈز نبی ہی سمجھتے تھے اور نبی اس کو سمجھاتے تھے، اور اس کا نام احادیث ہے. جب حدیث ختم تو پھر قرآن میں جو چاہے سمجھ لو، اور قرآن میں جو چاہے اپنے ذہن سے بنا لو. یضل بہ کثیرا ویأتی بہ کثیرا کا یہ مطلب کہ قرآن سے لوگ بھٹک سکتے ہیں. اگر حدیث نہ ہو تو قرآن سے لوگ بھٹکیں گے، اور اگر نبی کے سمجھانے کو ملا لو تو ہرگز نہیں بھٹکیں گے قرآن سے. تو اس کو جڑیں کاٹی جا رہی، عقیدوں کی جڑیں کاٹی جا رہی. اس طرح ہر چیز جو بھی آ رہی ہے اس میں ہمارے بنیادی عقیدوں کی جڑیں کاٹ کر ہمیں صحیح رستے سے ہٹانے کی فکریں کی جا رہی ہے، کوششیں. اور یہ بہت تیزی سے ہو رہی ہیں، پورے عالم میں ہو رہی ہیں، اور بہت بڑا مسلمانوں کا طبقہ ان باتوں سے متاثر ہے اور اپنے کو مسلمان سمجھنے کی غلط فہمی میں مبتلا ہے، بلکہ دوسروں کو الو بے وقوف سمجھ رہے ہیں، اپنے ہی کو مسلمان سمجھ رہے ہیں. یہ فتنوں کا دور ہے. اس کی خبر حضور علیہ السلام نے دی ہے. حضور علیہ السلام نے اس کی خبریں دی ہیں. فرمایا بہت قابل لوگ عرب، یہاں تک فرمایا ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے خاندان کے لوگ منا، ہم میں سے ہوں گے، ہمارے قریش کے لوگ ہوں گے جو یہ فتنے کھڑے کریں گے اور یہ بڑی بڑی آزمائشوں سے امت کو مبتلا کریں گے دو چار کر. تو ان کی باتیں بڑی اچھی ہیں. حضور علیہ السلام نے ان کی باتوں کی بھی خبر دے دی کہ ان کی باتیں، ان کی زبانیں بڑی فصیح و بلیغ زبانیں ہوں گی، بڑے ادیب ہوں گے. انگریزی میں لکھیں گے تو انگریزی کے ادیب ہوں گے، اردو میں لکھیں گے اردو کے ادیب ہوں گے، عربی میں یہ لکھیں گے عربی کے ادیب ہوں گے، بولیں گے تو زبان کے ماہر ہوں گے. حضور فرما رہے ہیں ان کی زبانیں بہت فصیح و بلیغ زبانیں ہوں گی، لیکن یہ جو بات کہیں گے اس میں بے ایمانی کا زہر ملا کر کہیں گے اور آدمی کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی کتاب سے دور کر دیں گے. اعتماد مجروح. اب پھر آگے چل کر اب ایسے لوگ وجود میں آ گئے ہیں جو قرآن مجید میں اشکالات پیدا کر رہے ہیں. قرآن مجید میں اشکالات. یہ دروازہ سیدنا عمر نے بند کیا تھا. ایک آدمی آیا تھا جس کو عیسائیوں نے ٹرینڈ کر کے بھیجا تھا. حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان بن کے دارالحکومت میں رہتا تھا مدینہ منورہ میں، اور سب کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور امیر المومنین کے ساتھ بیٹھتا تھا. اور جب اپنے محلے کے لوگوں کو لے کے بیٹھتا تھا تو چونکہ صحابہ کرام بہت زیادہ بولتے نہیں تھے، دین کے بارے میں احتیاط سے گفتگو کرتے تھے، اور اس کو تو احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اسے تو ٹرین کر کے بھیجا گیا تھا. تو یہ قرآن میں اشکالات پیدا کرتا تھا، صحابہ کو لے کے بیٹھتا تھا اور ان کے سامنے قرآن میں اشکالات پیدا کرتا. اب کہتا تھا قرآن میں دیکھو ایک جگہ یہ ہے، ایک جگہ یہ، اگر اللہ کا کلام ہوتا تو ایسے کیسے ہوتا؟ قرآن میں دیکھو ایک جگہ ایسے ایسے، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. قصدن صحابہ کے ذہنوں میں شکوک پیدا کرنے کا کام شروع کر دیا تھا. لیکن وہ صحابہ تھے، تابعین تھے، نئے بات کے کچھ مسلمان مگر بڑے مضبوط تھے. تو ان لوگوں کو شکوک پیدا ہوئے تو ان کے لیے کوئی رستہ نہیں تھا وہ سوائے امیر المومنین کو جا کے پوچھنے. انہوں نے جا کر حضرت عمر سے پوچھا تو سیدنا عمر کہنے لگے کہاں سے کہتے ہو سب باتیں تم لوگ؟ تو فلاں صاحب ہیں، اس کا نام عبداللہ الزبیع ہے، بلا کے لاؤ. حضرت عمر نے بلوایا اور بلا کر پوچھنے کا بھی انتظار نہیں فرمایا. ایک آدمی کو کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ، یہ نام کا کون آدمی ہے؟ اور ایک آدمی سے کہا کہ کھجور کی ٹہنیاں توڑ کے لے کے آؤ. پہلے سے طے تھا حضرت عمر کے پاس کہ یہ جرم ہے اور اس کی سزا دی جانی چاہیے، کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں تھی. بلا سامنے بیٹھا، کیا نام ہے تیرا؟ کیا اس نے کہا انا عبداللہ الزبیع. اس کا کالر پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور فرمایا انا عبداللہ عمر، اور اس کے بعد پھر وہ ٹہنیاں لے کر توڑ دی اس کے اوپر.
اتنی پٹائی کی حدیث میں ہے، سر زخمی ہوا، چہرہ زخمی ہوا، جسم لہو لہان ہو گیا، اور ایک بات کہتا رہا، امیر المومنین اب میرے ذہن میں کوئی اشکال نہیں ہے قرآن کے بارے میں، اب میرے ذہن میں کوئی اشکال نہیں ہے، مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ پھر اس کو چھوڑا اور سارے مسلمانوں کے لیے عبرت بنا دیا کہ جو قرآن میں اشکال پیدا کرے گا تو یہ سزا دی جائے گی، اس لیے کہ قرآن کی پہلی آیت کہتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ جو شک پیدا کرے گا وہ اس کے دماغ کی پیداوار ہے، شک ہے نہیں اس کتاب میں۔ جو شک پیدا کرتا ہے وہ دماغی معذور ہے، اس کی بات مت سنو۔ جو شک نہیں پیدا کرتا اس کا علم صحیح ہے، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے اس میں شک نہیں، اللہ فرما رہا ہے۔ تو اس لیے ایک سزا نے صدیوں تک مسلمانوں کو قرآن میں شک کرنے سے بچا لیا تھا۔ اب لوگ پیدا ہوئے اور بڑے بڑے اسلامک اسکالر کہلا رہے ہیں، اور وہ لکھ رہے ہیں کہ قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، یہ کیسے صحیح سمجھا جائے، یہ کیسے صحیح سمجھا جائے۔ لہذا قرآن کریم کے لیے صحابہ نے، علماء نے، مفسرین نے جو کچھ بھی اس کو صحیح بتایا ہے اس کو چھوڑ دو، وہ ان کی باتیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ صحیح یہ نہیں ہے، صحیح یہ ہے۔ اب انہوں نے دوسری تفسیریں شروع کی اور دوسری باتیں نکالنی شروع کی، اور کہنے لگے کہ مفسرین جو ہیں یہ قرآن میں دخل دینے کے مجرم ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن خود دخل دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم دخل دیں، یہ بالکل درست ہے۔ لیکن مفسرین نے، صحابہ نے، تابعین نے جو دخل دیا تھا وہ غلط تھا۔ میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں میرے دوستو، اس سوشل میڈیا کے فتنے نے مسلمانوں کی بڑی تعداد کو عقیدے کے شکوک میں مبتلا کر دیا، مسلمانوں کی بڑی تعداد کو سلف صالحین پر سے اعتماد اٹھانے پر مجبور کر دیا ہے، مسلمانوں کی بڑی تعداد خصوصاً پڑھی لکھی تعداد کو مفسرین، محدثین اور شارحین حدیث کی تشریحات سے بے نیاز کر دیا ہے، اور اس کے بعد اپنی غلط باتیں، اپنی منمانیاں جن کو حضور نے دینی فتنوں سے تعبیر فرمایا تھا، وہ فتنوں کو ان کو صحیح دین، صحیح قرآن، صحیح حدیث اور صحیح مطلب بتا کر ان کے سامنے رکھنا شروع کر دیا ہے۔ اور پہلے سے یہ کام ہو رہا ہے، قریب 300 سال سے عرب سے شروع ہوا، عجم میں بھی آیا اور مسلسل پھیل رہا تھا، لیکن محدود حلقے میں پھیل رہا تھا، کیونکہ اس زمانے میں اس قدر وسائل، ذرائع ابلاغ کے نہیں تھے۔ اب ہو گئے ہیں تو حالت یہ ہے جس کو جو اچھا لگا ڈاؤن لوڈ کیا اور فارورڈ کر دیا، یہ کام چلا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تحقیق نہیں کرنی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط، آگے بڑھا دینا ہے۔ لہذا جو تبلیغیں اس دور میں سوشل میڈیا سے ہو رہی ہیں، یہ سب تبلیغ مشکوک تبلیغ ہے، یہ ہمارے دین کی تبلیغ نہیں، یہ اسلام کی تبلیغ نہیں۔ اسلام اور دین کی تبلیغ جب تک تحقیق نہ ہو کہ کسی صحیح العقیدہ عالم دین نے اس کو صحیح کہا ہے، تب تک اس کا اعتبار نہیں۔ جو یہ احتیاط نہیں برتے گا وہ اپنا دین بچا کر اس دنیا سے نہیں لے جا سکے گا، اور جو یہ احتیاط برتے گا وہ اپنا ایمان بچا سکے گا۔ یہ ہے وہ اہم بات جس کو میں نے بتانا چاہا، اور صحابہ کرام کے بارے میں کچھ گزشتہ جمعے میں بیان کیا، کچھ اس جمعے میں۔ تفصیل تو بہت ہے، کسی کو فرصت ہو اور وہ حدیثیں پڑھے، اس کو پتہ چلے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں، صحابہ کا مقام کیا ہے، نبی کی نظر میں کیا مقام ہے، اللہ کی نظر میں کیا مقام ہے، اس امت کے علماء اور ائمہ کی نظر میں کیا مقام ہے۔ اگر پڑھے تو معلوم ہو، لیکن کس کو فرصت ہے صاحب پڑھنے کی؟ چلتے چلتے واٹس ایپ دیکھ لیا اور چلتے چلتے جو ہے سوشل میڈیا پہ کوئی خبریں پڑھ لی۔ اس میں اللہ ہمیں معاف فرمائے، وہ لوگ جو بیچارے دین جانتے ہی نہیں وہ تو مبتلا ہیں ہی، خود ہمارا دیندار طبقہ، اہل حق کا طبقہ ٹائم پاس کے واسطے اور صرف نفس کی تسکین کے واسطے ہر آنے والی نیوز کو دیکھتا ہے، ہر آنے والی دینی باتیں اس میڈیا پر پڑھتا ہے۔ ہر کوئی شخص، اپنے لوگ ماشاءاللہ اچھے ہیں، دیندار ہیں، اب تک تو صحیح العقیدہ ہیں، لیکن نہیں کہہ سکتے اب حدیث
حضرت ابو الدرداء کا یہ قول سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یصبح المؤمن مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کو کافر ہو جائے شام کو کافر ہو جائے، کہہ نہیں سکتے کہ کب آدمی مرتد ہو جائے، کب آدمی دین سے ہٹ جائے، کب آدمی بدعقیدگی کو قبول کر لے۔ تو شاید پہلے لوگوں کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، آج سمجھ میں آ رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے خیالات تبدیل، دیکھتے دیکھتے نظریات تبدیل، صدیوں سے جس کو حق سمجھا جا رہا ہے اب اس کو ناحق کہا جا رہا ہے، صدیوں سے جن باتوں کو درست کہا جا رہا ہے اب اس کو نادرست کہا جا رہا ہے۔ یہ کب صبح بھٹکے گا یا شام بھٹکے گا، صبح گمراہ ہوگا کہ شام گمراہ ہوگا، ہم کہہ نہیں سکتے۔ اور ہر بھٹکنے والا ڈنکے کی چوٹ پر قسم کھا کے خم ٹھوک کے کہہ رہا ہے حق پہ میں ہی ہوں اور پہلے سب گمراہ ہیں، چاہے وہ ائمہ اور علماء ہی کیوں نہ ہو، میں حق پہ ہوں۔ بس میں نے جو دین سمجھا ہے وہ دین ہے جو نبی نے مدینے میں صحابہ کو سکھایا تھا، اور خود صحابہ نے جو دین سمجھا ہے وہ نہیں ہے جو نبی نے سمجھایا۔ آج اس نتیجے پہ امت آئی ہے، یہ فتنہ ہے۔ اس فتنے کی خبر اللہ کے نبی دے کر گئے ہیں دنیا میں۔ حدیثیں پڑھی ہے فتن، کتاب الفتن، ابواب الفتن، حدیث کی کتابوں میں جب اس کو پڑھیں گے اس کی خبر حضور نے دی ہے، اور حضور علیہ السلام نے صاف صاف باتیں دی ہیں۔ ایک حدیث میں تو فرمایا کہ لوگ کچھ پیدا ہو جائیں گے اور یأتونکم بأحادیث، تمہارے پاس حدیثیں لے کر پہنچیں گے، لٹریچر کے ذریعے یا زبانی، تمہارے پاس حدیثیں لے کر پہنچیں گے، مگر کیسی احادیثیں؟ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، یأتونکم بأحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، ایسی حدیثیں یا حدیثوں کا وہ مفہوم جو تمہارے باپ داداؤں نے نہیں سنا تھا کبھی، وہ تمہارے پاس لے کر آئیں گے اور وہ تمہیں سنائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان سے دور رہو اور وہ تم سے دور رہیں، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھٹکا دے اور فتنے میں مبتلا کرے۔ تو قربان جائیں ہمارے نبی پر کہ ہمارے نبی نے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بھی بتایا تھا، مگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب ہر شخص زندگی بھر کے عقیدے کو، زندگی بھر کے اعمال کو ٹھکرا کر کہہ رہا ہے کہ وہ سب تو بے ایمانیاں تھی، اب میں مومن بناؤں، اب میں مسلمان بناؤں، یہ کہہ رہا، حالانکہ وہ سب ایمان تھا، اب تم گمراہی کے گڑھے میں گرے ہو جا کے، اس لیے کہ نبی نے ان کے ایمان کو خیریت کی ضمانت دی تھی، تمہارے زمانے کو نہیں دی ہے اور تمہارے زمانے کے علماء کو نہیں دی ہے، ان کو دی ہے۔ لہذا معلوم تھا مسلمان دشمنوں کو کہ اگر دین بچے گا تو صحابہ کے ذریعے بچے گا، لہذا صحابہ میں شکوک شبہات، اب سوشل میڈیا پہ صحابہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور پھیلانے میں دانستہ طور پر دشمن ہے، نادانستہ طور پر خود مسلمان ہے جو اس کو پھیلا رہے، اور یہ پھیلا پھیلا کر صحابہ کے اعتماد کو، میں نے کہا محدثین کا اعتماد ختم کریں، قرآن کو اعتماد ختم کریں اور صحابہ کا اعتماد ختم کریں۔ اب آپ کے پاس کیا بچا؟ صحابہ دین کی بنیاد ہے، ان کے اندر شکوک شبہات پیدا کر کے ایک میڈیا پر کوئی کہنے والا کہا کہ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کی خبر دی تھی، تو منافقین کی خبر دی تھی اور ان کی لسٹ ظاہر نہیں کروائی تھی، تو انہی لوگوں میں سے کوئی منافق تھا ہوگا نا، تو ہم کیسے کہیں گے یہ سب کے سب لوگ سچے لوگ تھے؟ تو دیکھو ایسا شک کسی صحابی کو نہیں پیدا ہوا، یہ شک کسی تابعی کو نہیں پیدا ہوا، یہ شک کسی محدث کو نہیں ہوا، کسی مجتہد کو نہیں ہوا، عقیدے کی کتابیں لکھنے والے متکلمین کو نہیں ہوا، کسی کو آج تک نہیں ہوا۔ آج سوشل میڈیا پہ کہاں سے آیا؟ تاکہ صحابہ کا بھروسہ ختم کر دیا جائے مسلمانوں کے دلوں سے، اور قرآن میں شکوک پیدا کر کے قرآن کی صداقت کا اعتقاد نکال دیا جائے، اور اس کے بعد حدیث میں شکوک پیدا کر کے حدیث کی بھروسہ ختم کر دیا جائے۔ جب آپ کے پاس نہ قرآن، نہ حدیث، نہ صحابہ، تو دین کہاں سے آیا بھائی؟ دین ہی نہیں ہے ہمارا، لہذا اسلام ہی کو کنڈم کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ یہ اتنی نازک بات ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے، خدا کرے کہ مسلمان اس کی نزاکت کو سمجھیں، اور خدا کرے کہ مسلمان ان دشمنوں کی سازشوں کو سمجھیں اور اپنے کو حضرات صحابہ کرام اور قرآن کریم
اور قرآن کریم کے جو اولین مفسرین ہیں ان کو، اور حدیث شریف اور حدیث کے جو اولین شارحین ہیں ان کو اپنے لیے کسوٹی بنائیں، بھروسے کا مرکز بنائیں، وہیں سے اپنا دین سمجھیں، اور اس کے لیے ہمیں ٹائم نکالنا پڑے گا، کچھ علم حاصل کرنا پڑے گا، کچھ دین سیکھنا پڑے گا، تب تو ایمان ملے گا بھائی۔ دنیا کی سب سے قیمتی متاع ایمان ہے، اور اسی کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں۔ ہر گری پڑی سڑی دولت کے واسطے ٹائم ہے، لیکن ایمان کی دولت کے واسطے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں، کیسے ہم چلیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اس دور کے فتنوں سے ہماری ملت کی، ہمارے نسلوں کی اللہ پاک ایمان کی حفاظت فرمائے، عقیدوں کی حفاظت فرمائے، دین کی حفاظت فرمائے۔ ایک آدمی کتنا گناہگار کیوں نہ ہو، اگر عقیدہ سلامت لے گیا تو بخشش ہوگی، نبی شفاعت فرمائیں گے اور جہنم سے نکالنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ ان کو چانس دے گا، نکالیں گے، اللہ بھی نکالے گا اگر عقیدہ سلامت لے گئے۔ آج عقیدوں پر تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں، وہی خراب، تو پھر کوئی متقی سے متقی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے، اپنی اولاد کو صحیح علم دینے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح عقیدہ سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔